بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام کا ہمارا سبق ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ہجرت مدینہ کی اہمیت، ہجرت مدینہ کے اسباب اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اثرات، یعنی ہجرت کے وقوع پذیر ہونے کے بعد کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے دروس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے 2 درس کا خلاصہ ایک ساتھ پڑھا تھا، تو ان دونوں درسوں کا خلاصہ ہم اس درس میں بھی یکجا دہرائیں گے کہ ہم نے پچھلے درسوں میں کیا پڑھا۔ تو پچھلے دروس کا ہمارا عنوان تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت، حصہ اول حصہ دوم۔ اپنے ان دروس میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے مدینہ یا یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم اور اجازت دے دی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اپنی ان تیاریوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست اور رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھا، ہجرت کی تمام تر منصوبہ بندی ان کے ساتھ کی اور انہی کے ساتھ یثرب کی جانب رواں ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند اہم کام سونپے، جن میں اپنے بستر پر سلانا اور مکہ مکرمہ والوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے یثرب کی طرف تشریف لانا شامل ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکل کر جنوبی سمت میں گئے اور غار ثور میں قیام فرمایا۔ اس واقعے کی اور اس 3 دن کے قیام کی کافی ساری تفصیلات بھی ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھی۔ اسی دروس میں ہم نے یہ پڑھا کہ مشرکین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کی قیمتیں لگائی اور بھرپور تعاقب کیا، مگر وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے والوں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی بھی مکمل حفاظت فرمائی۔ پھر اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت یثرب کی طرف کی۔ راستے میں کون کون سے مقامات آئے، ان مقامات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ ان مقامات میں چند جو مشہور مقامات ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، جن میں ام معبد کا خیمہ، وادی قباء اور بنو سالم کے علاقے گزرے، جن کو قدرے ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا اور پڑھا۔ اس طریقے سے ہم نے یثرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مسلمانوں کے دلوں کی کیفیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یثرب والوں کے احوال وغیرہ کچھ پڑھے۔ یوں ہمارا پچھلا جو درس تھا وہ مکمل ہوا، اور آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا عنوان ہے ہجرت مدینہ کی اہمیت، ہجرت مدینہ کے اسباب اور مسلمانوں کے یثرب یا مدینہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد، رہنے لگنے کے بعد کہ کیا کیا اثرات اس دنیا میں، اس عالم میں مرتب ہوئے، ان کا ہلکا پھلکا تجزیہ اور جائزہ۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ ہجرت تاریخ کا ایک اہم ترین باب ہے۔ یہ ہجرت خامخواہ میں نہیں ہو گئی تھی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اپنی پوری کوششیں اور پوری کاوشیں صرف کر دی تھی، اور مسلسل دن رات 13 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں محنت کی تھی، لیکن جب دیکھا کہ ان میں پیغام حق قبول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں، تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب اسلام کا شجر کہیں اور جا کر سایہ دار بنے گا، اور یہ جو جگہ منتخب ہوئی وہ یثرب یا مدینہ منورہ تھا۔ اب یہ اس ہجرت کے حوالے سے چند اصولی باتیں ہمیں جان لینی چاہیے کہ اہل مکہ اسلام کو قبول کرنے سے رخ موڑ چکے تھے، پھر دیگر قبائل بھی کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا بات نہیں کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف گئے، لیکن وہاں بھی بہت برا سلوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، لہذا بھی یہ طے تھا کہ اسلام کا شجر سایہ دار مدینہ کی سرزمین میں ابھرے گا، اور وہاں سے تمام اطراف و کنار عالم میں اپنی روشنیاں اور اپنا سایہ پھیلاتا چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آج کا جو ہمارا درس ہے یہ مدینہ یا یثرب کی ہجرت کی اہمیت، اس کے اسباب اور بعد میں کیا کیا اثرات دنیا پر مرتب ہوئے،
اس کے حوالے سے ہے۔ تو ہمارا اس حوالے سے جو پہلا عنوان ہے وہ یہ کہ کفار کا توحید سے قطعی طور پر انکار کر دینا اور شرک پر مستقل اصرار کرنا۔ بات یوں ہے کہ بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں ہر دل عزیز شخصیت تھے، تمام قریش آپ کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے، لیکن جیسے ہی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ دین کی تبلیغ کھلم کھلا کرو، تو وہی لوگ جو کل تک گن گاتے تھے اور آپ کی شخصیت کے معترف تھے آپ کے مخالف ہو گئے۔ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے انکار کیا اور اپنی بت پرستی پر مصر رہے۔ آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، ہٹ درم اور ضدی لوگوں میں رہ کر یہ فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اسی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا تھا، اور یہ مرکز اللہ رب العزت نے طے فرما دیا تھا کہ یہ مرکز کوئی اور نہیں بلکہ سرزمین یثرب اور مدینہ ہوگی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھنا اس میں اسباب میں کہ دعوت و تبلیغ کا جواب کفار کی طرف سے ایذا رسانیوں کی صورت میں ہوتا تھا کہ کفار نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مسلمانوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دی، جن کی اذیت وحشتناک حد تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، سڑک پر کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا، اور ان سب سے بڑھ کر معاشرتی بائیکاٹ، جس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قبیلے کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید ہو کر رہنا پڑا۔ مومنین اولین نے جو عقوبتیں اور اذیتیں برداشت کی، ان کی داستان بڑی طویل اور بڑی دردناک ہے۔ مختصر یہی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر زندگی اجیرن ہو چکی تھی اور کفار نے ان کا مکہ میں رہنا گویا محال کر دیا تھا۔ اس وجہ سے مدینہ کا ہجرت کا ایک سبب بنا۔ الہ بازی کافر سارے کے سارے تل گئے تھے اور سارے کے سارے قبائل متحد ہو کر یہ طے کر چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ ان تمام اذیت رسانیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ چھوڑنے کا ارادہ اس وقت کیا جب کفار نے آپ کو قتل کر دینے کی مکمل سازش بن لی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ میں اسلام پھیلتا ہوا دیکھ کر قریش مکہ بہت برہم ہوئے اور انہوں نے ابو جہل کے فیصلے کے مطابق یہ طے کیا کہ یہ سارے کے سارے قبائل کے نوجوان جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور آپ کو شہید کریں، تاکہ بنو ہاشم کی کسی سے انتقام یا قصاص لینے کی ہمت اور جرت نہ ہو سکے۔ پھر اسی دوران ایک خاص واقعہ یہ کہ مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سن 5 نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہجرت حبشہ کا یہ تجربہ اس لحاظ سے بہت مفید تھا کہ مسلمان اپنے وطن سے باہر جا کر آزادی سے معبود حقیقی کی عبادت کر سکتے تھے، لیکن ایک تو وہ جگہ بہت دور تھی، دوسرے حکومت غیر تھی۔ نجاشی رحمدل ضرور تھا لیکن ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اور نہ ہی حبشہ کی آبادی میں مدینہ کی طرح کوئی حامیان اسلام پہلے سے موجود تھے، اس لیے وہاں مستقل اقامت اختیار کر کے اسلام کا پھیلانا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اس سے اتنا فائدہ ضرور ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں ایک مرکز کی ضرورت ہے جہاں جا کر ہم یہ سارے کے سارے ثمرات اور یہ سارے کے سارے نتائج حاصل کر سکیں۔ لہذا اب ان کی اولین ترجیح یہی تھی کہ اپنا کوئی مرکز حاصل کیا جائے جہاں سے اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پہنچایا جائے، اور یہ نیا مرکز اسلام کوئی اور نہیں بلکہ وادی یثرب یا مدینہ منورہ تھا۔ اسی کا انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت عقبہ میں کر لیا، جب انصار کی سرفروشیاں اور ان کے جذبات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کی دفاعی حیثیت دیکھی تو وہ بھی بہت زیادہ مستحکم اور بہت زیادہ مضبوط تھی، کیونکہ مدینہ دفاعی اعتبار سے بھی بہت زیادہ محفوظ تھا۔ اس کے 3 طرف پہاڑ تھے اور ایک طرف نخلستان تھا، نیز اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ بڑی تھی کہ مکہ سے جانے والے تمام تجارتی قافلے اس راستے سے گزر کر جاتے تھے۔ آب و ہوا اور پیداوار کے لحاظ سے بھی یہ مقام خاصی اہمیت رکھتا تھا، لہذا یثرب کو اسلام کا نیا مرکز بننا طے ہو گیا تھا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خواب میں بھی دکھا دیا تھا کہ اس طرف آپ نے ہجرت کر کے جانا ہے۔ پھر مسلمانوں کو حاصل ہونے والی مذہبی آزادی مکمل یثرب میں حاصل ہوئی۔ مکہ میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ چھپ چھپا کر نماز ادا کیا کرتے تھے، کبھی کوئی گھاٹی میں جا کر پڑھتے تھے، کبھی دار ارقم میں جا کے کچھ عبادت اور اپنی
تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، لیکن یثرب یا مدینہ میں جا کے وہ بالکل آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض انجام دے سکتے تھے۔ اسی جگہ اور مقام سے مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا، اور مسلمان اپنے منشور میں، اپنے مشوروں میں، اپنے امور میں، اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہو گئے، جس کے ذریعے سے انہیں مستقبل میں اپنی راہیں طے کرنے میں بہت زیادہ آسانی اور سہولت ہوئی، اور یہیں سے اسلام کا جو شجر سایہ دار تھا وہ ساری کی ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ پھر یہیں رہ کر مسلمانوں کو ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں پر معاشی دباؤ انہوں نے ڈالا، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ قریش کے گزرنے کا راستہ یہ یثرب ہی تھا۔ خاص طور پر جب وہ شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو سرحدی پٹی جو پڑتی تھی وہ یہی یثرب یا مدینہ پڑتی تھی، اور اب قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم نے جتنی گڑبڑیں کی ہیں اور ہم مستقل دشمنی کی بنیادیں جو ڈال چکے ہیں، اس کا انتقام مسلمان ہمارا معاشی ذریعہ روک تھام کے ذریعے سے کریں گے، اور عملی طور پر ہوا بھی ہے۔ پھر مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو صرف اسلام زبانی حد تک بتانا نہیں، بلکہ اسلام کے جو ارکان، اسلام کے جو احکامات ہیں، ان کو عملی طور پر مظاہرہ کرنے اور اس کے فوائد و ثمرات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اچھے اثرات انہیں ملے۔ علاوہ ازیں ایک ریاست کا قیام ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ریاست کے سربراہ اور قائد اور حکمران کی حیثیت سے تھے، اور ایک ریاست جو فوائد حاصل کر سکتی ہے مسلمانوں نے وہ یثرب میں جا کر حاصل کیے، اور اس طریقے سے تمام عالم میں دین پھیلنے کا ذریعہ جو بنا وہ یہی یثرب یا مدینہ کی ہجرت بنا۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت زیادہ تاریخی موڑ تھا جب مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ گئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی تھی، اور یہ سارے حضرات یثرب جا پہنچے تھے۔ تو اس طریقے سے یہاں الحمدللہ ہمارا یہ درس جس میں ہم نے پڑھا کہ ہجرت مدینہ کی اہمیت، اسباب اور مابعد اثرات کیا کیا تھے، یہ مکمل ہو گئے۔ اپنے معمول کے مطابق ہم آج کے درس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ آج کے درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو آج کے درس میں ہم نے ہجرت مدینہ کے حوالے سے پڑھا، جو تاریخ کا ایک اہم ترین باب تھا۔ پھر ہجرت کے حوالے سے ہم نے کچھ اصولی باتیں جانی، اور ہجرت کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ہم نے جانا۔ پھر ہجرت کے اسباب جو تھے کہ مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخ کیوں کیا انہوں نے، وہ اسباب ہم نے پڑھے۔ پھر ہجرت سے حاصل ہونے والے اثرات کیا کیا تھے، مسلمانوں نے کیا فوائد و ثمرات سمیٹے، یہ بھی ہم نے آج کے سبق میں جانا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارا آج کا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ اگلے کسی درس تک کے لیے پھر اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔